السلام علیکم۔ حق موجود کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سلطان ڈین۔ گزشتہ روز سندھ کے شہر حیدرآباد میں نوجوان بلال کاکا کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا۔ قتل کرنے والے افغان یا پشتو بولنے والے پٹھان ہیں۔ اس بے دردی سے قتل ہونے والے نوجوان بلال کاکا کی لاش جیسے ورثا کو موصول ہوئی، یوں وہ خبر آگ کی طرح پھیلتی گئی۔ حیدرآباد سراپا احتجاج بن گیا اور اسی طرح سے پورے سندھ میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے، احتجاج کرنے لگے۔ جب تک احتجاج پرامن تھا تب تک تو اس کو ٹھیک کہا جا سکتا ہے، کیونکہ کسی مقتول، کسی مظلوم کے ساتھ ہمدردی، اس کے خون کے ساتھ انصاف کے لیے آواز اٹھانا ہر شہری کا حق بنتا ہے۔ لیکن آج سارا دن سندھ بھر میں مختلف مقامات پر جھڑپیں ہوئی ہیں۔ نوجوانوں کو ٹولے نکلے ہیں جنہوں نے پشتو بولنے والے یا افغانیوں کے ہوٹلز اور دیگر کاروباری مراکز پر حملے کر کے ان کو ہراساں کر کے ان کے کاروبار بند کرائے گئے۔ نہ صرف یہ بلکہ اس کے ری ایکشن میں بلوچستان کے علاقے زوب سمیت دیگر علاقوں میں پشتو بولنے والے پشتونوں کی جانب سے سندھیوں کو ہراساں کیا گیا، گاڑیوں سے اتارا گیا، ان کے کاروبار بند کرائے گئے۔ اگر کہیں پہ سندھی لوگ مزدوری پر تھے ان کو وہاں سے بھی نکالا گیا ہے۔ ابھی یہاں پہ عقل اور فہم کی بات یہ ہے کہ ایک ہوٹل پہ ایک نوجوان کا بے رحمانہ قتل، اس کے بعد فطری ری ایکشن کے بعد وہ کون سے لوگ ہیں جو شرپسندی چاہتے ہیں، جو ہوٹلز پر، کاروباروں پر حملہ کر کے لوگوں کو ہراساں کر کے کاروبار بند کرنا چاہتے ہیں؟ میں نہیں سمجھتا کہ وہ سندھ کے اور سندھیوں کے خیر خواہ ہیں۔ ہاں، کچھ مخلص لوگوں کے جذبات کے ساتھ شرپسند کھیل سکتے ہیں، ان کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن کوئی فہمیدہ، کوئی عقل مند، باضمیر اور باغیرت اس قسم کی گھناؤنی حرکت نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے پیچھے شرپسندی ہو سکتی ہے اور شرپسندی کسی بھی قیمت سندھ کے مفاد میں نہیں۔ تو اس لیے فہمیدہ اور عقل مند، باغیرت اور باضمیر سندھی اس قسم کی گھناؤنی حرکت میں شامل نہیں ہو سکتا۔ ہاں، کسی مخلص باضمیر کے جذبات کے ساتھ کھیل کر شرپسندی کرا کے اپنے گھٹیا ایجنڈے کی تکمیل کرا سکتے ہیں۔ تو اس لیے میں سندھ کے نوجوانوں سے اپیل کروں گا کہ اپنے جذبات پر قابو رکھیں۔ بلال کاکا کے خون کے ساتھ انصاف کے لیے عدالتیں موجود ہیں، پورا ایک عدالتی نظام موجود ہے، ان کے ورثاء کی مدد کی جائے، وکلاء کا پینل تیار کیا جائے اور کیس کو منطقی انجام تک پہنچانے، ان کے انصاف کے حصول تک مسلسل ان کے ورثاء کی مدد کی جائے اور قاتلوں کا پیچھا کیا جائے اس وقت تک جب تک قاتل قانون کے ذریعے اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچتے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر کوئی افغانی سندھ میں ہے تو کسی بھی قیمت نہیں ہونا چاہیے۔ اگر افغانیوں کو یہاں پہ ڈومیسائل بنا کے دیے گئے ہیں، ان کو NSC بنا کر دیے گئے ہیں، اس کی ذمہ داری سندھ سرکار اور زرداری کا کرپٹ مافیا ٹولہ شامل ہے۔ اس کی ذمہ داری سب سے پہلے زرداری ٹولے پر عائد ہوتی ہے۔ تو سندھ کے باضمیر اور باغیرت نوجوان بجائے اس کے کہ سندھ کے بے شرم اور بے غیرت حکمرانوں جنہوں نے سندھ کے ڈومیسائل کو بیچا، سندھ کی زمینوں کو بیچا، سندھ کی خمیر کو بیچا، سندھ کی غیرت کو بیچا، ان کا گھیراؤ کرنے کے بجائے جن لوگوں نے مختلف ہتھ کنڈے استعمال کر کے یہاں پر کاروبار شروع کیے ہیں اور سندھ کے لوگوں کو ہراس کر رہے ہیں، ان کے ساتھ الجھنا میرے خیال میں سیکنڈ عمل ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں ان کا گھیراؤ کرنا پڑے گا، ان کو پہچاننا پڑے گا جن کی وجہ سے ہم سب کچھ بھگت رہے ہیں۔ تو اس لیے سندھ سرکار کے خلاف بھرپور مہم ہونی چاہیے، ان کا گھیراؤ ہونا چاہیے اس وقت تک جب تک جیلی بنائے گئے ڈومیسائلس رد نہیں کیے جاتے، جب تک جیلی بنائے گئے شناختی کارڈ رد نہیں کیے جاتے،
تب تک سندھ کے بیس اور بے شرم و بکاؤ حکمرانوں کا گھیراؤ جاری رہنا چاہیے. یہی سندھ کے حق میں ہے اور یہی وقت کی تقاضا ہے اور یہی کچھ سندھ کے باضمیر باغیرت عقل مند نوجوان کر سکتے ہیں. بجائے اس کے کہ گھر کا جو بکاؤ رہبر اور رہنما ہے اس کو ہم آزاد چھوڑیں, ان کے پیچھے پڑیں جن کو بلایا گیا ہے, جن کو سب کچھ پیسوں کے عوض دیا گیا ہے. ایک بات. دوسری بات, اگر کوئی افغانی نہیں ہے, اس کا جرم یہ ہے کہ پشتو بولتا ہے لیکن اس کا جنم سندھ میں ہوا ہے, اس کا کھانا پینا اور مرنا سندھ کے ساتھ ہے, تو پھر یاد رکھنا یہ دھرتی سب کی ہے. دھرتی ماں ہوتی ہے, جس کو اس دھرتی نے جنم دیا ہے وہ اس دھرتی کا بیٹا ہے. پشتو بولے, اردو بولے, سرائکی بولے, پنجابی بولے, بلوچی بولے یا کوئی اور زبان, جس نے جس دھرتی سے جنم لیا ہے اور اس کی تدفین ادھر ہونی ہے, اس کا کھانا پینا کمانا ادھر ہے, وہ اس دھرتی کا بیٹا ہے. کسی کو حق نہیں کوئی نسل پرستی, رنگ و زبان کے بنیاد پر, مسلک کے بنیاد پر, مذہب کے بنیاد پر تفریق پھیلائے, نفرت پھیلائے اور انتشار پھیلائے. اگر اس بنیاد پر کوئی نفرت پھیلاتا ہے, میں سمجھتا ہوں وہ سندھ کا اور سندھیت کا خیر خواہ نہیں بلکہ دشمنوں کا بڑا دلال ہو سکتا ہے. اس لیے اس مرحلے پر عقل اور فہم کو استعمال کرنے کی بہت ضرورت ہے. رہی بات جو پشتو بولنے والے ہمارے دوست ہیں, جو بلال کاکا کے قتل کے بعد سندھ کے لوگوں کا ریئیکشن آیا ہے, اس ریئیکشن کے بدلے جو پشتو بولنے والے ہمارے دوست ریئیکشن کر رہے ہیں بلوچستان تک, میں سمجھتا ہوں وہ ہمارے کچھ جذباتی نوجوانوں سے زیادہ بد عقلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. کیونکہ ان کا تو قتل ہوا, جائز ہوا ناجائز ہوا ایک الگ بحث ہے. معاملہ کیا تھا اس پہ یقیناً جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے, تمام حقائق قوم کے سامنے آنے چاہیے. اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا, لیکن ایک اصول ہوتا ہے جس کا قتل ہوتا ہے وہ مظلوم تصور کیا جاتا ہے, اور مقتولن کے ورثہ چیختے بھی ہیں, چلاتے بھی ہیں, کہیں کہ تھپڑ بازی بھی ہوتی ہے, اور قاتلوں کو یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے, اس کی فریق کو سب کچھ سہنا پڑتا ہے. لیکن بڑی بدقسمتی کے ساتھ پشتو بولنے والے ہمارے دوست بجائے اس کے کہ حقیقت کا اعتراف کیا جاتا کہ جو کچھ ہوا وہ غلط ہوا, معاملہ کچھ بھی تھا لیکن جو قتل ہوا وہ غلط ہوا, وہ نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن اس کے بدلے میں ریئیکشن آ رہا ہے کہ سندھ کے لوگوں کو وہاں سے بھگایا جا رہا ہے, ان سے کاروبار چھینے جا رہے ہیں. کیونکہ اگر جو لوگ سندھ میں پشتو بولنے والے دوستوں کے کاروبار بند کرا جائے, ان کو ہراس کر رہے ہیں, ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں, ان کو تھریٹ کر رہے ہیں, میں کلیئر کٹ اس عمل کی بھی نہ صرف مذمت کرتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ سندھ دشمنی ہے. جب مقتولین کے ورثہ کی جانب سے جو ریئیکشن کیا جا رہا ہے, ہم اس کو بھی شر پسندی کہہ رہے ہیں, اس کی مذمت کر رہے ہیں, اس کو سندھ دشمنی کہہ رہے ہیں, تو کیسے ممکن ہے کہ قاتل فریق کی جانب سے ریئیکشن کیا جائے, لوگوں کو ہراس کیا جائے, سندھ کے لوگوں کو وہاں سے بے دخل کیا جائے, اس عمل کی کوئی تعریف کرے گا؟ وہ عمل اس سے بھی زیادہ گھناؤنا, گھٹیا اور قابل مذمت ہے. اس لیے یہاں پہ جذبات میں آنے کی اتنی کوئی ضرورت نہیں ہے, نہ سندھ کے نوجوانوں کو, سول سوسائٹی کو, نہیں ہمارے پشتون دوستوں کو جس طریقے سے جذباتی بنایا جا رہا ہے, ان کو اتنے جذبات میں آ کر عقل اور فہم کا دامن چھوڑنا ہے. کیونکہ اگر فریقین کی جانب سے عقل اور فہم کا استعمال کرنا چھوڑا گیا تو پھر ایک آگ لگی ہے, یہ آگ دور تک جائے گی, پھر بہت سارے چلیں گے, اور جو سازشی ٹولہ ہے جو اس قسم کی آگ کو بھڑکنا چاہتے ہیں, بڑھانا چاہتے ہیں, پھر ان کے مفادات کی تکمیل تو ہو سکتی ہے لیکن کسی بھی قیمت یہ سندھ, سندھیت اور پشتونوں کی مفاد میں نہیں ہے. آخر میں ایک بار پھر میں کلیئر اپنا موقف رکھ رہا ہوں, سندھ میں بسنے والے, رہنے والے, جنم لینے والے یا دفن ہونے والے وہ سب سندھی ہیں. کسی کو کوئی حق نہیں
کہ زبان رنگ و نسل کے بنیاد پر نفرت پھیلائے اور سرٹیفکیٹ جاری کرے کہ یہ غیر ہے، یہ اپنا ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، ایک بار پھر کہہ رہا ہوں، جس کا جنم سندھ میں ہے، کاروبار سندھ میں ہے، مرنا سندھ میں ہے، وہ سندھی ہے، زبان کوئی بھی بولے۔ رہی بات بلال کاکا قتل کی، وہ ریئیکشن فطری تھا، اس فطری ریئیکشن کو برداشت کرنا پشتون بھائیوں کی ذمہ داری ہے۔ اگر اس فطری ریئیکشن جو بلاول کاکا کے قتل کے بعد ہوئی ہے، اس میں کچھ شرپسند گھس آئے ہیں، انہوں نے شرپسندی کی ہے، کسی کو ہراس کیا ہے، کسی پشتون کے دکان کو زوری بند کروایا، کسی کے ہوٹل پہ حملہ کیا ہے، وہ نہ صرف قابل مذمت ہے بلکہ قابل شرم عمل بھی ہے۔ کسی بھی قیمت ہم سندھ کے اس قسم کے شرپسندی کو بھی برداشت نہیں کریں گے، ہم اس کی بھی مذمت کر رہے ہیں، ہم مطالبہ کر رہے ہیں سندھ کے شعور سے، سندھ کی غیرت سے، سندھ کی ہمت سے، تو عقل سے کام لیں، آگے آئیں۔ سندھ کے جو قوم پرست ہیں، سندھ کی جو سول سوسائٹی ہے، سندھ کا جو سنجیدہ جو کیڈر ہے، ان کو آگے آنا پڑے گا، ان شرط پسندوں کی مذمت کرنی پڑے گی، ان کو روکنا پڑے گا، کیونکہ یہ شرط پسند سندھ کے دشمن ہیں، ملک کے دشمن ہیں، ہمارے نسلوں کے دشمن ہیں۔ ہم اگر اپنے نسلوں کے دشمنوں کا تماشا دیکھتے رہے تو پھر بہت کچھ ہمارا کھو سکتا ہے۔ اس لیے آج کے اس ویڈیو کلپ میں سبنی سندھی نوجوان کی اپیل کروں، سنجا وارثو، سنجا باغیرت باضمیر نوجوانو، سندھ جی مٹی ऐं माण्हुनि सां प्यार कंदड़ बाग़ैरतो، خدا را عقل کا کم وٹھو۔ کہیں ڈومیسائل جی ایشو ते، کہیں بیٹن جی ایشو ते اساں کے سندھ جے حکمران سندھی اण سندھی بھڑکائے पंहिंजे मफ़ादनि लाइ इस्तेमालु कयो। कल कुछ दिन की बात है, कुछ महीनों की बात है, माजी में यह प्रैक्टिस होती रही है। सिंध के लोगों को मुहाजिर और सिंधियत के बुनियाद पर लड़ाया गया, हजारों लोग भरवाए गए। कुछ ऐसा कबल फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जरदारी टोले और एमकेएम के नाम नहाद रहनुमाओं ने सिंधी मुहाजिर कार्ड खेलकर लोगों में नफरत पैदा की। लेकिन जब उनके मफादात की बात आई तो आज फिर एक पेज पर हैं एमकेएम और जरदारी का पीपल्स पार्टी। और उसी तरह से माजी में सिंध में मुस्तकिल जो सेटलर हैं पंजाबी, उनके साथ सिंधियों को लड़ाया गया। पंजाबियों के जहन में सिंध के मुस्तकिल बाशिंदों, पुराने वारिसों के खिलाफ नफरत भरी गई। पश्तूनों और मुहाजिरों को भी लड़ाया गया। ये सारे खेल माजी में खेले गए हैं। न सिर्फ फिरका परस्ती की बुनियाद पर हमको लड़ाया गया है, न सिर्फ मजहबी बुनियाद पर हमको लड़ाया गया है, बल्कि नस्ली बुनियाद पर, ज़बानों की बुनियाद पर सिंध में कई मरतबा इस किस्म की साजिशें हुई हैं। क्यों अकल खो बैठे हो? सिंध के मुस्तकिल रहने वाले मुहाजिरों, सिंधी बोलने वाले सिंधियों, पश्तो बोलने वाले सिंधियों, पंजाबी बोलने वाले सिंधियों, बलोची बोलने वाले सिंधियों, तुम सारे एक ही मिट्टी के पैदावार हो, सारे सिंध धरती के बेटे हो, सारे पाकिस्तानी हो। कुछ होश के नाखुन लो, शरपसंदों को समझो। ये आपके नहीं, ये हमारे नहीं, हमारे नस्ल के दुश्मन हैं। इनका कारोबार इसमें चलता है कि जब हम में नफरतें हों, हम में जंग हो, तब इन नाम नहाल लीडरों का कारोबार चलता है। तो इसलिए इन कारोबारियों का कारोबार बंद करो। जहां पे जो भी गलत है उसको गलत बोलो। जैसे मैंने कहा, सिंध के नौजवानों ने रिएक्शन में जिस तरह से पश्तो बोलने वालों के होटलों पर, कारोबारों पर हमले किए, उनको धमकाया, डरे, वो काबिल मुज़म्मत, काबिल शर्म अमल है। किसी भी कीमत हम इसकी इजाजत नहीं दे देंगे। वक्त इसकी इजाजत नहीं देता, सिंध इसकी इजाजत नहीं देता, सिंध का शऊर इसकी इजाजत नहीं देता, सिंध का ज़मीर इसकी इजाजत नहीं देता। तो इसी तरह से आप तो कातिल फरीक से हमदर्दी की बात कर रहे हो। पहली बात, कातिल कातिल होता है, मकतूल मकतूल होता है। हमको शऊरी तौर पे इतना आगे होना चाहिए था। हम रंगो नस्ल ज़बान से आगे होकर कातिल को कातिल बोलते, मकतूल को मकतूल बोलते, जालिम को जालिम बोलते, मजलूम को मजलूम बोलते। लेकिन हम अभी तक इतना शऊर नहीं आया, इतना अकल नहीं आया, इतना फाहम नहीं आया। ठीक है, आप कातिल के ही फरीक क्योंकि आप पश्तो बोल रहे हैं। हमारे साथी, हमारे दोस्त सिंधियों के फरीक क्यों उनके नस्ल का, कबीले का, कौम का है। लेकिन कातिल के फरीक को यह तो सुनना चाहिए कि कत्ल जिनका हुआ है वो रिएक्शन करेंगे।
کتنا ریئیکشن ہونا چاہیے وہ میں بار بار کہہ چکا ہوں. جو گھٹیا حرکتیں کی گئی ہیں اس کی اجازت کوئی نہیں دے سکتا. دوسری بات میں سمجھتا ہوں، میں کلیئر اس میں جتنی بھی گھناؤنی سازشیں ہو رہی ہیں اس کے پیچھے سندھ سرکار زرداری کا ٹولہ ہے، ان کی سازش ہے تاکہ رنگ و نسل کے بنیاد پر، فرقوں کی بنیاد پر لوگ لڑتے رہیں، آپس میں الجھتے رہیں، تاکہ وہ کارڈز استعمال کر کے اقتدار کو اپنی طول دیتے رہیں اور مظلوموں کا استحصال کرتے رہیں اور خود عیاشیاں کرتے رہیں. اس لیے اس نفرت کے آگ کے پیچھے بھی سندھ سرکار سیدھی ملوث ہے. اگر وہ ملوث نہیں ہوتے، جو باہر کے افغانی ہیں یا مختلف صوبوں کے لوگ ہیں، ان کو اتنی بآسانی ڈومیسائلز NIC کارڈ نہیں ملتے. اس پورے مشینری میں سندھ سرکار کے چہیتے ہیں، ان کا سسٹم ہے، ان کا سسٹم یہ سب چیزیں فروخت کرتا ہے، بیچتا ہے. اور اس کے بعد اب دو درگزر بننے والے ہیں. جس طرح سے سندھ بھر میں پرتشدد احتجاج ہو رہے ہیں، جس طرح سے لوگ قانون کو ہاتھ میں اٹھا رہے ہیں، جس طرح سے ہلا بازی ہے، حملے ہو رہے ہیں، لوگوں کو ہراس کیا جا رہا ہے، اور سندھ سرکار پورا تماشا دیکھ رہی ہے. کلیئر کٹ یوں نظر آ رہا ہے کہ سندھ حکومت اس انتظار میں ہے کہ آگ بھڑکے لوگ مریں تاکہ ان کا دندا گندا آگے مزید چلے. کلیئر کٹ نظر آ رہا ہے. اگر ایسا نہیں ہوتا تو سندھ سرکار کا کوئی رول نظر آتا. قاتل گرفتار ہوتے، قانون کے کٹڑے میں ہوتے، ان کے سہولتکار قانون کے کٹڑے میں ہوتے، اور جو لوگ مقتول کے وارثی کی بنیاد پر، اس کے ساتھ ہمدردی کی بنیاد پر، بلاول کاکا کے ساتھ ہمدردی کی بنیاد پر مشتعل ہیں، ہراس کر رہے ہیں، حملہ کر رہے ہیں، ان کو قانون کے لوئی ہاتھوں سے ان کے ساتھ نمٹا جاتا، تو پھر اس قسم کی انتشار کی کسی کو ہمت نہیں ہوتی. لیکن نظر آ رہا ہے کہ سب کچھ سندھ پولیس کی سپرویژن ہو رہا ہے. پہلے دن بلال کاکا قتل ہوتا ہے، پولیس موجود ہے. اب پورے سندھ میں انتشار ہے، تھریٹس ہیں، دھمکیاں ہیں، کھلے عام بدماشی ہو رہی ہے. سرکاری مشینری کہیں پہ کام کرتے ہوئے نہیں رہے. کیا ہم لوگ اتنے بیوقوف نہیں سمجھ رہے کہ زرداری ٹولہ سب کچھ کرانا چاہتا ہے؟ پیچھے کس کے ہاتھ ہیں؟ کسی کا کوئی خیال کچھ بھی ہو، لیکن 18ویں ترمیم کے بعد سندھ حکومت کتنی بااختیار ہے، سندھ پولیس کتنی بااختیار ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ہم اس پورے سازش کے پیچھے سے سندھ حکومت کو بری ذمہ کر دیں، کسی اور کا نام لیں. میں سمجھتا ہوں پورے کھیل کے ساتھ پیچھے بالکل کلیئر کٹ سب کو نظر، آپ سب اگر غور کریں گے کلیئر کٹ نظر آ رہا ہے کہ سندھ حکومت چاہ رہی ہے کہ آگ بھڑکے لوگ مریں تاکہ ان کے اقتدار کو طول ملے. تو اس لیے میں سپریم کورٹ آف پاکستان سے اپیل کروں گا، میں وفاقی اداروں سے اپیل کروں گا، میں چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ سے اپیل کروں گا، آپ 100 موٹو نوٹس لیں. بلال کاکا کے قتل سے لے کر جو سندھ میں بدمزگی پیدا کی گئی ہے، جو انتشار پھیلایا گیا ہے، وہ انتشار جو اب بلوچستان کو چھونے لگا ہے، بلوچستان تک پھیلنے لگا ہے. اگر اس پہ قابو نہیں پایا گیا، یہ آگ، یہ انتشار پورے ملک کو اپنے لپیٹ ملے گا. تو اس لیے اس شرپسندی کو، اس افراتفری کو یہاں پہ روکنے کی ضرورت ہے. اور اس کو روکنے کے لیے سندھ حکومت کافی نہیں، بلکہ سندھ حکومت تو اس کے پیچھے سازش کر رہی ہے کہ سندھ میں بدمزگی ہو، انتشار ہو، قتل و غارت گیری ہو، تاکہ ان کے اقتدار کو، عیاشیوں کو طول مل سکے. اس لیے سپریم کورٹ آف پاکستان نوٹس لے، بلال کاکا کے قتل سے لے کر وہ حقائق قوم کو بتائے جائیں، اور اس کے بعد جو انتشار پھیلا جا رہا ہے اس کے پیچھے کون سے آتے ہیں ان کو ظاہر کیا جائے، اور انتشار کے بڑھتے ہوئے اس آگ کو جو ہے فی الفور قابو کیا جائے، تاکہ قوم اور وطن اس آگ میں مزید جل نہ جائے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان سلطان ہند کو دیجیے اجازت. مجھے امید ہے کہ سچ کے سفر میں، حقیقت بیانی میں آپ بھی جرأت اور ہمت کے ساتھ رنگ و نسل، زبان سے بالا تر ہو کر حقیقت کی سپورٹ کریں گے. جو حقیقت ہو اس کی حمایت کریں گے، جو غلط ہو اس کی مذمت، ندامت کریں گے. نہ صرف یہ بلکہ ظلم اور جبر کے خلاف ڈٹ کے
سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہو جائیں گے. کیونکہ جب تک ہم ظلم جبر ناانصافی کے خلاف نہیں بولیں گے، جب تک ہم زبانوں رنگ و نسل کی بنیاد پر اس تفریق کو مزید تفریق میں کھینچتے جائیں گے، پھر ساتھیوں کا کاروبار چلتا رہے گا. باقی رہی بات سندھ میں باہر سے آنے والے لوگوں کی بات، میں نے پہلے بھی کہا، آخر میں ایک بار پھر کہہ رہا ہوں، اگر کوئی الیگل طور پہ یہاں پہ آتا ہے، ڈومیسائل بنواتا ہے، کوئی افغانی ہے یا کسی اور صوبے کا ہے، اس کی ذمہ داری سندھ سرکار زرداری کے ٹولے پہ عائد ہوتی ہے. سندھ کے نوجوانوں اس بات کو سمجھو. میں بار بار ہر ویلاگ میں، ہر لائیو میں بات کر رہا ہوں، آج ایک بار پھر کہہ رہا ہوں، اگر کسی دوسرے صوبے کے پشتون کو، کسی پنجابی کو، کسی برمی کو اگر کوئی CNSC کوئی ڈومیسائل دے رہا ہے تو زرداری ٹولے کا وہ سسٹم دے رہا ہے جو ٹکوں پہ سب کچھ بیچنے کے لیے تیار ہے. بجائے اس کے کہ آپ پشتونوں کو، افغانوں کو گالی دو، آپ کی پہلی گالی، آپ کی کا پہلا غصہ اس اپنوں کے روپ میں جو دشمن ہیں، جن کو آپ نے اور ہم نے پالا ہے لیکن وہ سانپ کی طرح ہم کو ڈس رہے ہیں، وہ ہے زرداری ٹولہ، وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی. ان کا گھیراؤ کرو، ان کا احتساب کرو، ان سے قوم کی جان چھڑاؤ. اگر نہیں تو یا بہت کچھ بیچ چکے ہیں، جو کچھ رہتا ہے اس کو بھی بیچ دیں گے. آپ کے اور میرے مقدر میں ضلالت اور خواری کے سوا کچھ نہیں بچتا. اس لیے جہاں پہ غصے کو اتارنا چاہیے، جہاں پہ طاقت لگانی چاہیے، وہاں پہ لگاؤ، منتشر مت ہو جاؤ. وہ طاقت آپ کو یہاں پہ لگانی ہے. زرداری ٹولے سے نجات پاؤ، زرداری مافیا سے نجات پاؤ، پاکستان پیپلز پارٹی کی مافیا سے نجات پاؤ. کیونکہ سب کچھ یہ بیچ رہے ہیں، سب کے لیے یہ اسپیس پیدا کر رہے ہیں. اس سارے انتشار کے پیچھے ان کی سازش ہے، ان کی حرکتیں. یہ چاہ رہے ہیں کہ لوگ آپس میں لڑیں تاکہ ان کے اقتدار کو طول ملے، وہ پیسے کماتے رہیں، لوگوں کو بیوقوف کر کے قوم کو لوٹتے رہیں. اچھائی کی امید کے ساتھ، نیک خواہشات کے ساتھ، سندھ امن کی دھرتی ہے، لطیف کی دھرتی ہے، سچل کی دھرتی ہے، کلندر کی دھرتی ہے، امن کی دھرتی ہے. اور اس کے وسع بھی امن کے گیت گائیں گے، ایک ایسی فضا بنائیں گے جہاں پہ انتشار نہ ہو اور کسی کا استحصال بھی نہ ہو، اور یہاں کے لوگوں کے ساتھ ظلم و جبر بھی نہ ہو، اور کسی جبر اور ظلم کرنے کے بہانے سے کسی اور زبان بولنے والے مظلوم کے ساتھ ناانصافی بھی نہ ہو. اس امید کے ساتھ فریبی حکمرانوں سے اس قوم کی جان چھوٹے، تب ہی ہم سازشوں سے باہر نکل سکتے ہیں. اس امید کے ساتھ سندھ کے نوجوان یا پشتو بولنے والے ہمارے دوست اس موقع پر عقل اور فہم کا مظاہرہ کریں گے. اگر غلط اپنا ہے اس کو بولیں گے تم غلط ہو، اگر صحیح مخالف ہے تو اس کو اب مانیں گے کہ یہ صحیح کہہ رہا. سو سندھ سلامت، ساتھ سلامت، پاکستان زندہ باد. لطیف سائیں کے اس شعر کے ساتھ، سائیں سدائیں کریم متھے سندھ سکار، دوست مٹھا دلدار، عالم سب آباد کریں. سندھ کا بہت بڑا شاعر شاہ عبداللطیف بھٹائی کہہ رہا ہے، اے میرے خدا سندھ کو بھی آباد رکھنا، خوشحال رکھنا، شاد رکھنا، اور اسی کے ساتھ ساتھ پوری کائنات کو بھی آباد رکھنا، سلامت رکھنا. اس لیے میری بھی دعا ہے سندھ سلامت رہے، وطن عزیز پاکستان تا قیامت رہے، اور انسانیت میں بھائی چارہ، رواداری اور اپنا قائم رہے. زندہ